کہ سرور کائنات کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں جیسے ہم ویسے ہی۔ مسلمان شروع سے غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں جیسے ہم ویسے ہی ہو، اور ان کے پاس دلیل ہے باقاعدہ۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سارے عرب جاہل بے پڑھے لکھے اور انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، لہذا رسول بھی انہی کے جیسے۔ کسی شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت کہ مولا قرآن میں تمام عربوں کے لیے بھی لفظ امی آیا ہے اور رسول اللہ کے لیے بھی لفظ امی آیا ہے، تو مولا بتائیے کہ رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس آیت میں لفظ امی عربوں کے لیے بھی آیا اور لفظ امی رسول کے لیے بھی آیا ہے، لہذا بتائیے کہ رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا نے کہا کہ پہلے بتاؤ کہ مسلمان اس معاملے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ مولا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جیسے تمام عرب جاہل، تمام عرب بے پڑھے لکھے اور چونکہ کسی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ماشاءاللہ رسول بھی کی جیسے۔ تو مولا بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے اور بہت ہی غمزدہ لہجے میں کہا کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ اپنے نبی کو جو انہیں ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی ان کے بارے میں یہ ایسی غلط بات خیال کرتے ہیں؟ کاش لفظ امی کے ساتھ ساتھ پوری آیت پہ غور کیا ہوتا تو یہ غلط فہمی نہ ہوتی، کاش پوری آیت پہ غور کر لیا ہوتا تو یہ غلط فہمی نہ ہوتی کہ عربوں کو جاہل یعنی امی سمجھنا ٹھیک ہے، لیکن امی ہونے کی بنا پر سرور کائنات کو بے پڑھا لکھا سمجھ لینا غلط ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ مولا تشریف فرمائیے، کھل کے بتائیے کہ کس طرح سے لفظ امی عربوں کے لیے بھی آیا اور ان کو جاہل سمجھنا صحیح ہے، اور لفظ امی رسول کے لیے بھی آیا لیکن ان کو معذاللہ جاہل سمجھنا غلط ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے، توجہ سنیے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں جاہل اور بے پڑھے لکھے عربوں میں سے ایک کو رسول بنایا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تو اب میرے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تعلیم وہی دے گا جو خود پڑھا لکھا ہوگا، آیتوں کی تلاوت وہی کرے گا جو خود پڑھا لکھا ہوگا۔ اب اس مجمع میں کتنی لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیچر ہوں گے، اب میں ان سے کہوں کہ کیا آپ پڑھی لکھی ہیں تو وہ ناراض نہیں ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیسا جہالت بھرا سوال ہے، ہم ٹیچر ہیں، باقاعدہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور آپ کیسا سوال کر رہی ہیں جہالت بھرا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ بھئی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو پڑھائیں گے کیسے؟ تو رسول کو امی ہونے کی بنا پر بے پڑھا لکھا نہ سمجھے، آیت پر غور کریں کہ آیت کہہ رہی ہے کہ رسول تلاوت کرتے تھے ہماری آیتوں کی، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، پڑھائے گا وہی جو خود پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ رسول اس دنیا میں کہیں نہیں پڑھے، اس دنیا میں رسول کا کوئی مدرسہ نہیں، اس دنیا میں رسول کا کوئی اسکول نہیں، اس دنیا میں رسول کا کوئی استاد، کوئی ٹیچر نہیں، پھر کہاں سے پڑھے، کس سے پڑھے؟ اس دنیا میں تو رسول کو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، کوئی استاد ہی نہیں ہے، رسول کو کسی نے اس دنیا میں پڑھایا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم رسول کو بے پڑھا لکھا مان لیں۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ میں یہاں تقریر کر رہی ہوں لکھنؤ کے اندر تقریر کر رہی ہوں، اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں نے یہ جو ہے جو تقریر کر رہی ہے یہ یہاں کے کسی اسکول میں نہیں پڑھی لکھی، ہم نے دیکھ لیا سارا ریکارڈ، یہاں کے کہیں کسی بھی اسکول، کسی بھی کالج، کسی بھی یونیورسٹی میں میں نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے جاہل مان لیں گی۔ بھائی جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہاں لکھنؤ میں تقریر ضرور کر رہی ہے لیکن یہ آئی ہے الہ آباد سے، یہ آئی ہے الہ آباد سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آئی ہیں وہاں سے پڑھ کے آئی ہیں۔ تو بس اسی طرح رسول کو دنیا کے مدرسوں میں نہ ڈھونڈیے، رسول کے مدرسے، رسول کے استاد کو نہ ڈھونڈیے، جہاں کے مخلوق ہیں وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔
کے بعد بھی بات واضح نہ ہو